السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ رواہ البخاری۔ برادران اسلام، محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے درس میں قضاء حاجت کے آداب پیش کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ان تمام امور کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے جو دین و دنیا میں انسان کو پیش آتے ہیں۔ ان میں ایک اہم پہلو قضاء حاجت کے آداب کی تعلیم کا بھی ہے۔ دین اسلام نے یہ آداب بھی سکھلائے ہیں تاکہ انسان اپنی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے حیوان سے ممتاز رہے۔ اس کے علاوہ ہمارا دین طہارت و نظافت والا دین ہے جو ہر مسلمان سے طہارت و صفائی اور نظافت کا مطالبہ کرتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ صحابی رسول ہے، خادم رسول ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ کنیت ابو حمزہ تھی۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ سے 2286 احادیث مروی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اقصر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ۔ رواہ البخاری۔ اے اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ یہ آپ کی دعا تھی جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے آپ کو لمبی عمر عطا کی اور مال و اولاد میں بھی برکتیں عطا فرمائی۔ خود آپ بیان کرتے ہیں کہ میری اولاد اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے زائد ہے، اور مال میں برکت کا اثر یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے جبکہ آپ کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ سن 93 ہجری کو 103 سال کی عمر پا کر آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العالمین آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو آئیے اصل موضوع کی طرف۔ قضاء حاجت کے آداب میں سب سے پہلی چیز، جب کوئی مسلمان قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے اپنا بایاں قدم اندر رکھے اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شروع اللہ کا نام لے کر میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلتے وقت پہلے اپنا دائیں قدم باہر رکھے اور باہر آ کر یہ دعا کہے، غفرانک۔ قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ہے، قضاء حاجت کے وقت انسان قبلہ کی طرف منہ اور پیٹ کر کے نہ بیٹھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے اور یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا جلس احدکم علی حاجتہ فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرھا۔ رواہ مسلم۔ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلہ کی طرف اپنے منہ اور اپنے پشت یعنی پیٹھ کو نہ کرے۔ قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حتی المقدور اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو قبر کے اندر عذاب دیتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص قضاء حاجت کے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ نہ لگائے، اور لوگ کے عام راستوں میں، سایہ دار جگہوں اور پانی کے چشموں اور گھاٹوں وغیرہ پر پیشاب پیخانہ یعنی قضاء حاجت وغیرہ کے لیے نہ بیٹھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے۔ یہ چیز لوگوں کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ۔ جب تم میں سے کوئی استنجا کرے، کوئی پیشاب کرے
تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، یعنی دائیں ہاتھ نہ لگائے۔ اور دوسری حدیث وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ دونوں چیز کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ اس حدیث کو امام داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، یعنی لوگ کے سایہ دار جگہوں اور عام راستوں پہ ہمیں پیشاب پیخانہ اور گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت ایک دوسرے کو سلام نہیں کرے، سلام کرنا منع ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے بیت الخلاء میں اگر کوئی شخص داخل ہو تو اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ لے کر جائے جس پر اللہ رب العالمین کا ذکر لکھا ہو یا قرآنی آیات درج ہو۔ اگر مجبوری ہو تو جیب میں بند کر لے یا اپنے کپڑے میں لپیٹ لے۔ اور قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت گفتگو نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس قسم کی حرکت پر اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور قضاء حاجت نہانے والی جگہوں پر یعنی غسل خانہ میں پیشاب پیخانہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبول الرجل فی مستحمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام یعنی غسل خانہ میں پیشاب کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان قضاء حاجت کے وقت ہڈی اور لید وغیرہ سے استنجا نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور لید کے ساتھ یعنی گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، کیونکہ ہڈی جنوں کا خوراک ہے، اس کی زیادہ راہ ہے، اور گوبر لید ان کے جانوروں کا چارہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے اور اپنے ذکر کو داہنے ہاتھ سے چھونے اور داہنے ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑے پانی میں یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب پیخانہ نہ کرے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہو نہا ان یبال فی الماء الراکد، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ انسان کو چاہیے قضاء حاجت کے لیے جب باہر کی طرف جائے، کھیت وغیرہ جانے کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ پہ جائے جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑے اور لوگوں سے اوجھل ہو جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو لوگوں سے دور چلے جاتے۔ اور قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے سے بھی استنجا کیے جا سکتے ہیں، یہ قضاء حاجت کے آداب میں سے ہیں، البتہ 3 ڈھیلے یا پتھر کا استعمال کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اگر ڈھیلے کے بجائے پانی سے استنجا کرنا اگر پانی میسر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر ڈھیلوں کے بعد بھی پانی استعمال کر لیا جائے تو یہ اور بھی بہتر ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور میرا ہم عمر ایک لڑکا پانی کا ایک برتن اور ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ہمراہ جاتے، پھر اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے۔ یہ قضاء حاجت کے مختصر آداب تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.